امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک حکایت لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس چند لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضرت، یہاں قریب کی ایک بستی میں ایک ایسے قوم رہتی ہے جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ ان کو اس درخت کی پوجا کرنے سے روکیں۔ یہ سن کر عابد بہت حیران ہوا اور اس کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں وہ درخت ہی کاٹ دوں گا جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ وہ کلہاڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے گھر سے چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک شیطان ایک بڑھئی کی شکل میں ملا۔ اس نے اس سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں فلاں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، تمہارا اس درخت سے کیا واسطہ ہے؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو، ایک فضول کام کے لیے اپنی عبادت کیوں چھوڑتے ہو؟ عابد نے کہا کہ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ بوڑھے شیطان نے کہا کہ میں وہ درخت تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا۔ عابد آگے بڑھا تو شیطان نے اس کا راستہ روک لیا۔ اسی کشمکش میں دونوں کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ عابد نے شیطان کو نیچے گرا دیا اور وہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے اپنی بے بسی دیکھی تو اس نے ایک چال چلی۔ اچھا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فرض تو نہیں کیا ہے، اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگر دوسرے لوگ ایک درخت کی پوجا کریں، تم تو اس کی پرستش نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نبی گزرے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کے ذریعے اس درخت کو کٹوا دیتا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دو۔ دونوں میں بحث و تکرار کے بعد پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر اس عابد نے شیطان کو نیچے گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب شیطان نے پھر پینترا بدلا اور بولا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک اچھی بات بتاتا ہوں۔ عابد نے پھر سے اسے چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا کہ تم ایک غریب آدمی ہو اور دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے ہو۔ میں تمہیں ایک فیصلہ کن بات بتاتا ہوں۔ اگر تم اس کام سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں 3 دینار روزانہ دیا کروں گا، جو تمہیں تمہارے سرہانے سے صبح کو مل جائے گی۔ اس رقم سے تمہاری ضروریات بھی پوری ہوں گی اور تم غریب و نادار لوگوں کی مدد بھی کر سکو گے۔ اس رقم سے اپنے رشتہ داروں پر احسان بھی کر سکو گے۔ اس طرح تمہیں ثواب بھی ملے گا، جبکہ درخت کاٹنے سے صرف درخت کاٹنے کا ثواب ملے گا۔ اس عابد نے شیطان کی بات مان لی۔ دوسرے دن صبح کو اس نے تکیہ ہٹایا تو اس کے نیچے سے 3 دینار ملے۔ اس کے بعد چند دن تک دینار ملنے کے بعد بند ہو گئے تو اس عابد کو شیطان پر بہت غصہ آیا اور اس نے پھر سے کلہاڑا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے میں وہی بوڑھا شیطان اس سے ملا۔ اس نے پھر سے اس عابد کے ارادے کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے کہا، تو جھوٹا آدمی ہے اور تو نے دینار کا وعدہ کیا تھا اور اب وہ ملنا بند ہو گئے ہیں۔ اب میں اس درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ بوڑھے شیطان نے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس عابد نے شیطان کو دھکا دے کر ہٹانے کی کوشش کی تاکہ جا کر درخت کاٹ سکے، لیکن وہ آگے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا اور دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ شیطان نے اس عابد کو زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ عابد اس بات پر حیران تھا کہ اس نے کس آسانی سے مجھے گرا دیا۔ عابد نے کہا کہ مجھے چھوڑو اور یہ بتاؤ، پہلے تو تم اتنے طاقتور نہیں تھے، اب تم اتنی طاقت تم میں کہاں سے آ گئی کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں؟ شیطان نے کہا، پہلے تم اس درخت کو کاٹنے کا کام اللہ کے لیے کرنے جا رہے تھے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی۔ اب تمہارے دینار ملنے بند ہو گئے ہیں، اس لیے تم اس درخت کو کاٹنے جا رہے ہو۔ اب وجہ تمہاری لالچ ہے اور میں شیطان ہوں، تم مجھ پر حاوی نہیں آ سکتے۔